نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم، ونصلي ونسلم على آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام المتقين المكرمين وجميع أولياء أمته وصلحاء ملته والعلماء العاملين وعلينا معهم أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز سامعین و سامعات اور ناظرین و ناظرات، جملہ مشائخ و علماء کرام، اساتذہ، طلبہ اور طالبات، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم اسلام میں جو عقائد صحیحہ ہیں ان کی صحیح تعبیر و تشریح کے حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں ایک سلسلہ وار گفتگو کر رہے ہیں، جس کا عنوان ہے عقائد صحیحہ قرآن و سنت کی روشنی میں. پہلی 3 نشستوں میں ہم نے اللہ جل مجدہ کی توفیق سے صرف یہ نقطہ واضح کیا کہ اسلام کے باب میں عقائد صحیحہ کیا ہیں اور عقائد باطلہ کیا ہیں. عقائد اصول ہوں یا فروع، ان کی درست تعبیر و تشریح یا غلط تعبیر و تشریح، اس میں فرق کرنے، امتیاز کرنے کا پیمانہ کیا ہے، اس میتھوڈالوجی اور اس فارمولہ کی اہمیت پر، ضرورت پر اور ناگزیریت پر، انڈسپینسبلٹی، اس پر بات کی. یہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی کہ جب تک ایک واضح میتھوڈالوجی قرآن و حدیث یعنی کتاب و سنت کی روشنی میں ہم اپنے سامنے نہیں رکھیں گے اور خود کو اس اصول، قاعدے اور ضابطے اور فارمولے کا پابند نہیں بنائیں گے، قرآن و سنت کے حوالے سے عقائد اور احکام اور اساسی تعلیمات جن پر ایمان اور کفر کا دار و مدار ہوتا ہے یا ہدایت اور ضلالت یعنی گمراہی کا دار و مدار، اس وقت تک ہم کبھی دین کی صحیح تعلیم نہیں دے سکتے اور امت کو یا عامت الناس کو ہم صحیح رہنمائی فراہم نہیں کر سکتے. ضروری ہے کہ ہم ایک پیمانہ سمجھ لیں اور وہ پیمانہ قرآن و سنت کی بنیاد پر قائم ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیم کے تحت ہو. اور جب تعبیر و تشریح کریں کسی عقیدے کی، کسی مسئلے کی، کسی حکم کی، تو وہ درست ہے یا غلط ہے اسے جانچیں اس پیمانے کی روشنی میں، اس میتھوڈالوجی کی روشنی میں، اور یہ نہ دیکھیں کہ کون کیا کہہ رہا ہے. لہٰذا اس پیمانے کی اہمیت اور ضرورت پہ ہم نے 3 نشستوں میں گفتگو کی. آج اسی پیمانے اور اسی میتھوڈالوجی پر ہم آگے بیان کو شروع کر رہے ہیں کہ وہ میتھوڈالوجی کیا ہے. اور اس میتھوڈالوجی کا آج پہلا نقطہ لیتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ عقائد اسلامی کا باب ہو یا احکام اسلامی کا
یہ جملہ تعلیمات شریعت کا اس کا سب سے پہلا مصدر، منبع، ماخذ، اس کا پہلا اوریجن اور پہلا سورس وہ قرآن مجید ہے۔ اور میں نے جو تلاوت کی آیہ کریمہ اس میں یہی فرمایا گیا، بے شک یہ قرآن پختہ اور سیدھے راہ کی طرف رہنمائی فرماتا ہے۔ تو قرآن مجید مصدر اول ہے۔ عقائد میں جتنے اصول ہیں ان کو بنیادی طور پہ قرآن مجید سے لیا جائے گا۔ احکام میں جتنے اصول ہیں انہیں قرآن مجید پر بیس کیا جائے گا۔ یہاں تک میتھڈولوجی کے چیپٹر میں یہاں تک کوئی اختلاف نہیں ہے کہ قرآن مجید فرسٹ سورس آف گائیڈنس ہے، قرآن مجید فرسٹ فنڈامنٹل سورس آف لیجسلیشن ہے، قرآن مجید فرسٹ بیسک سورس آف اسلامک لاز ہے، اسلامک فیتھ کے لیے بیسک سورس ہے، حتیٰ کہ آپ اسلامک موریلٹی کو لے لیں، اسلامک اسپریچول ویلیوز کو لے لیں، سوشل ویلیوز کو لے لیں، آداب کو لیں، اخلاق کو لیں، مصالح کو لیں، معاملات کو لیں، جتنا بڑھاتے چلے جائیں تو ہر چیز کا جو اصل سورس ہے سب سے پہلا وہ قرآن مجید ہے۔ لیکن اس سلسلہ کلام میں چونکہ ہماری ترکیز، کنسنٹریشن عقائد پر ہے، سو ہم عقائد پر اپنے آپ کو محدود رکھیں گے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہاں تک تو کوئی اختلاف نہیں امت میں کسی طبقے کو۔ اختلاف کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اس شک میں پھر ایک اختلاف کریٹ کر دیا گیا، اور وہ یہ کہ بعض لوگوں نے عقائد کے تعین میں یا اس کی صحیح تعبیر و تشریح میں یا احکام اسلامی کے تعین میں یا تعبیر میں، تشریح میں، احکام شریعت کی تعبیر و تشریح میں، بلکہ ان کے متعین کرنے میں اور ان کو ماننے میں یا کسی چیز کے رد کرنے میں قرآن کو صرف پہلا سورس نہیں مانا، بلکہ یہ کہہ دیا کہ صرف قرآن ہی کافی ہے، اس کے ساتھ سنت کی حجیت کا انکار کر دیا۔ اور یہ جب کہہ دیا کہ ہم صرف قرآن کو حجت مانتے ہیں تمام دینی دنیا معاملات میں، تمام شرعی معاملات میں، جو کچھ قرآن میں ہے قرآن سے ثابت ہے اس کو مانیں گے، اور جو قرآن میں نہیں اس کو نہیں مانتے۔ جب آپ نے حصر کر دیا اور یہ کہا کہ صرف قرآن ہی کافی ہے اور قرآن کے سوا کوئی اور سورس، جب کہتے ہیں نا کوئی اور سورس، تو اشارہ ایسا کہنے والوں کا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور احادیث نبویہ کی طرف ہوتا ہے کہ ہم حدیث کی حجت کو نہیں مانتے، ہم سنت نبوی کی حجیت کو، اوتھینٹسٹی کو، اتھارٹیٹیونیس کو، ان کے انڈسپینسیبل ہونے کو، شرعی اعتبار سے حجت ہونے کو نہیں مانتے۔ ہم ان کو اسلام کے احکام میں، عقائد میں، قواعد میں سورس نہیں مانتے، بیسک فنڈامنٹل سورس۔ تو گویا سنت اور حدیث نبوی کی حجیت کا، یعنی اس کے حجت ہونے کا، اس کے بائنڈنگ ہونے کا انکار کر دیا اور کہہ دیا صرف قرآن کافی ہے۔ تو جب یہ کہا کہ صرف قرآن کافی ہے، ہم حدیث و سنت کو حجت نہیں مانتے، تو یاد رکھ لیں یہ عقیدہ رکھنا خود قرآن کی نفی اور قرآن کا انکار ہے، یہ اٹ سیلف یا کفر ہے یا الحاد ہے۔ اس لیے کہ اگر تو کیونکہ قرآن مجید کے انکار کے بھی دو طریقے ہوتے ہیں، دو صورتیں ہوتی ہیں، یاد رکھ لیں، خود انکار قرآن کے بھی دو طریقے ہیں۔
ایک صراحتاً قرآن کا کتاب الہی ہونے کا انکار کرنا، جس زعم باطل کو رد کیا اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کی شروع میں یہ کہہ کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور اس کے کتاب الہی ہونے میں کسی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. There is no room for any doubt. تو ایک تو انکار قرآن کا صریح طریقہ ہے کہ کوئی کہے یہ میں اسے اللہ کی کتاب ہی نہیں مانتا، معاذ اللہ استغفر اللہ، یا قرآن مجید کی بعض آیتوں کا انکار کر دیں کہ یہ آیات قرآن کی نہیں ہے، یا اس سے زائد کا اقرار کر لے کہ یہ تھوڑی ہیں، اس کے اور بھی آیتیں ہیں فلاں 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 اور وہ بھی قرآن میں ہیں، یا قرآن کے احکام کا انکار کر دے کہ میں نہیں مانتا احکام قرآنی کو، قرآن کو واجب نہیں مانتا، اس کی اطاعت کو، اس کی پیروی کو، اس کے وجوب کو، اس کے لزوم کو، اس کی اتھارٹی کو، تو صراحتاً انکار ہو گیا قرآن کا. یہ کیٹیگوریکلی کفر ہے، گویا اس نے قرآن کی تکذیب کی، قرآن کی تصدیق ہی نہیں کی. یہ مختلف شکلیں اس کی بتا دی میں نے پہلی صورت میں. اس کی ایک دوسری صورت بھی ہے انکار قرآن کی، وہ یہ کہ وہ قرآن کو اللہ کی کتاب مانے، قرآنی آیات کا انکار نہ کرے، اور یہی قرآن جو الحم سے والناس تک ہے، جو کتاب الہی ہے، اس کو کامل قرآن مانے، آیات کو مانے، اس کی تصدیق کرے، اس پر ایمان لانے کا دعویٰ کرے، مگر جو کچھ اس قرآن میں احکام، عقائد، آیات میں آیا ہے اس کی تعبیر، تشریح، تعبیر خود اپنی مرضی سے کرے. اب قرآن مجید نے کہا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو الحم سے والناس تک کوئی آیت آپ کو ایسی نہیں ملے گی جہاں الصلاۃ کے لفظ کی تعریف، ڈیفینیشن بیان کی گئی ہو. یہ میں خاص بات کہہ رہا ہوں. تو جب قرآن کہتا ہے نماز قائم کرو تو صاف ظاہر ہے قرآن کے اس حکم کی کوئی مراد بھی ہے. اللہ کا کلام ایسا نہیں ہے کہ وہ بے مراد بات کر دے. نازل ہو آقا علیہ السلام پر، حضور علیہ السلام وہ آیات امت تک پہنچائیں، الفاظ پہنچا دیں، اور ان الفاظ کا کوئی خاص معنی، مفہوم اور مراد متعین نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. جس کلام کا متعین معنی اور مراد ہی کوئی نہ ہو تو وہ تو کلام لغو ہو گیا، معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم، اور الٹیمیٹلی وہ کلام باطل ہو جاتا ہے. آیات اتاری جاتی ہیں میسج دینے کے لیے، کمانڈمنٹ کے لیے، حکم کمیونیکیٹ کرنے کے لیے، تو وہ تبھی ہوتا ہے کمیونیکیشن، کمانڈمنٹ امت کے لیے اس کا آرڈر، جب ہر لفظ کا، ہر آیت کا ایک حکم ہو، وہ کسی چیز پر دلالت کرے، کسی مفہوم پر، کسی معنی پر، کسی مراد پر اس کی اپلیکیشن ہو، اور اس کا ایک واضح معنی ہو، متعین ہو، اور اس سے ایک خاص مراد لیا جائے، ایک عمل، ایک شے. یہ مقصود ہے. تو اگر وہ قرآن کے اس معنی اور مراد کا انکار کرے اور اپنی مرضی سے، ہر شخص چاہے کہ میں اپنی مرضی سے معنی کروں گا، تو پھر کیا ہوگا؟ اس سے پوچھا جائے گا کہ اقیم الصلاۃ کا کیا معنی ہے؟ نماز، صلاۃ قائم کرو. اور الحم سے والناس تک میں نے جیسے کہا، قرآن مجید میں ایک آیت بھی ایسی نہیں جہاں لفظ الصلاۃ، نماز، اس کی تعریف کی گئی ہو کہ اس سے مراد اس طرح اللہ کی عبادت کرنا ہے. ایک حیات قضائیہ، ایک حیات ہے اللہ اکبر کرنا. ہاتھ یہاں سینے پر کوئی باندھ رہا ہے، یا ناف پر کوئی، یا ناف کے نیچے باندھ رہا ہے، یا کھلے چھوڑ رہا ہے، میں اس سے بحث نہیں کر رہا ہوں. کوئی رکوع میں، کھڑے ہونے میں، قیام کے وقت رفع یدین بار بار کر رہا ہے، کوئی نہیں کر رہا، اس سے بھی بحث نہیں کر رہا. میں اس بنیادی حیت کی بات کر رہا ہوں جو جس طرح بھی نماز پڑھتا ہے. ایک حیات ہے نا کہ آپ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اللہ اکبر، پھر ہاتھ باندھتے ہیں یا چھوڑتے ہیں، ثنا کرتے ہیں، نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں،
آپ رکوع کرتے ہیں، رکوع کے بعد کھڑے ہوتے قومہ ہوتا ہے، پھر سجود کرتے ہیں 2 بار کرتے ہیں، ان میں بیٹھتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں، کچھ رکعتیں ادا کرتے ہیں، فجر میں 2 پڑھتے ہیں، ظہر میں 4 پڑھتے ہیں، عصر میں 4 پڑھتے ہیں، مغرب میں 3، عشاء میں 4 پڑھتے ہیں۔ پھر اس کے اوقات ہیں، ایک نماز ہے آپ نے سورج طلوع ہونے سے پہلے پڑھنی ہے، وہ فجر کا وقت ہے، اور اس فجر طلوع ہونے کے بعد ایک زوال کے بعد پڑھتے ہیں ظہر ہے، ایک عصر کا مقرر وقت ہے، 2 مثل سے زائد سایہ ہو جانے کے بعد شروع ہوتا ہے، غروب سے پہلے تک ہے، ایک عشاء کا وقت ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، خواہ اس کی حیت ہو، خواہ اس کے اندر ترتیب ہو، خواہ اس کے اوقات ہوں، خواہ اس کے اندر کیا کیا لوازمات ہیں، کیا پڑھنا ہے، کسی لحاظ سے بھی الحم سے والناس تک پورے قرآن مجید میں لفظ الصلاۃ، نماز کی تعریف نہیں ملے گی آپ کو، کہ قرآن مجید کو ڈکشنری کی کتاب نہیں ہے کہ ڈیفینیشنز دے، کوئی ٹرمینالوجی کی کتاب نہیں ہے کہ وہ ٹرمز کو ڈیفائن کرے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ جس نے کہا صرف قرآن کافی ہے، میں قرآن کے سوا کسی شے کو حجت نہیں مانتا، تو مطلب کیا ہوا کہ دراصل یہ کہہ کر اس نے نماز کا انکار کر دیا بالواسطہ۔ جب اس نے قرآن کے سوا حضور علیہ السلام کی سنت کو، حدیث کو حجت ہی نہیں ماننا، تو نماز پڑھنے کی تعریف کہاں سے لے گا؟ نماز کا طریقہ کہاں سے لے گا؟ نماز کی حیت کہاں سے لے گا؟ نماز کے اندر کیا کیا پڑھنا ہے وہ کہاں سے لے گا؟ نماز پڑھتے ہوئے کیا کیا شکل ہوتی ہے کھڑے ہونے کی، بیٹھنے کی، اٹھنے کی، قعدہ کی، سلام پھیرنے کی، وہ کہاں سے لے گا؟ تو نماز کی تو صورت ہی سامنے نہیں آئے گی۔ تو قرآن ہی کافی ہے اور سنت اور حدیث کو حجت ہی نہیں ماننا، تو پھر نماز کا تعین کیسے کرے گا؟ لا محالہ پھر وہ صلاۃ کے معنی دیکھے گا قرآن میں، اس کا معنی دعا دینا بھی ہے اور پھر بھی شمار معنی ہے۔ لغت میں جائے گا تو لغت میں 56 معنی ہیں لفظ صلاۃ کے، 56۔ اب میں ان تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، صرف بتا رہا ہوں۔ یہ تو بھائی ایک خاص حیت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا، مخصوص اوقات میں وہ عبادت کرنا، اور ان صورتوں کو اس میں داخل کرنا، شکلوں کو، اور یہ کچھ پڑھنا، یہ جو پورا ایک پیکج ہے، اس کو صلاۃ، پورے ڈیفائنڈ پیکج کو، اسے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت نے صلاۃ قرار دی۔ یہ ڈیفائنڈ پیکج، یہ تو قرآن مجید میں کہیں نہیں، اسے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صلو کما رأیتمون اصلی۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ نماز کس طرح پڑھیں؟ لامحالہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو گویا یہ عقیدہ صحابہ کرام کی روش کے خلاف بغاوت ہو گئی، اسلام کے خلاف بغاوت ہو گئی۔ حضور علیہ السلام نے یہ تعلیم صحابہ کو دی ہی نہیں تھی کہ قرآن میں آ گیا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو اور صرف قرآن کافی ہے۔ اگر صرف قرآن کافی ہے تو پھر سیدنا ابو بکر بیٹھ جاتے، وہ اپنی سمجھ سے اس کا معنی نکالتے، سیدنا عمر اپنی سمجھ سے نکالتے، سیدنا عثمان اپنی سمجھ سے نکالتے، سیدنا علی اپنی سمجھ سے نکالتے، عبداللہ ابن مسعود خود کوئی معنی نکالتے۔ قرآن کی آیتوں سے جس کو جو سمجھ آتی وہ کہتا یہ نماز ہے۔ کوئی کہتا ہے ایسے مراقبے میں بیٹھنا صلاۃ ہے، کوئی کہتا اللہ اللہ کرتے رہنا صلاۃ ہے، کوئی کہنا دل کو اللہ کی یاد میں شاغل رکھنا صلاۃ ہے، کوئی کہتا دعا اللہ سے مانگنا صلاۃ ہے۔ الغرض جتنے معنی بنتے ہیں وہ حسب ذوق ہر بندہ اس کو نماز کہہ دیتا، حتیٰ کہ یہ لفظ صلاۃ کو نماز کہنا یہ بھی قرآن میں کہیں ثابت نہیں ہے، یہ تو ہم نے معنی دیا ہے نا اس کا، اس لیے کہ اس خاص حیت جو عبادت کی حیت ہے وہ نماز ہے، اور وہ حضور علیہ السلام نے متعین کی ہے، سمجھائی ہے، آقا علیہ السلام نے خود پڑھ کے دکھائی ہے، اس کی تفصیل سے آگاہ کیا ہے۔ تو یہ سنت کے ذریعے لفظ صلاۃ کا معنی متعین ہو گیا۔ تو گویا جس نے کہا صرف قرآن کافی ہے اور میں قرآن کے سوا کسی چیز کو حجت نہیں مانتا، تو وہ دراصل یہ کہہ کر نماز کی فرضیت کا بھی انکاری ہو رہا ہے۔ تو اس نے تعویل باطل کی، یہ الہاد ہو گیا، اور یہ بھی کفر کی ایک صورت ہو گئی، کفر ہو گیا۔ جب باطل تعویلات کی تو یوں قرآن کا انکار نہ ہوا، آیات کو مانا، قرآن کو مانا، اس کی کتاب الہی ہونے کو مانا، مگر جب احکام اور آیات اور عقائد آئیں تو ان کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے رہنمائی نہیں لی، اس کو حجت نہیں مانا۔ تو جو اس کے دماغ میں آیا یہ تعویل اپنی رائے سے کی، تعویل باطل ہوئی، تو یہ کفر کی وہ شکل ہے جس کو الہاد کہتے ہیں۔
تو یہ کہنا کہ صرف قرآن کافی ہے اور کوئی شے حجت نہیں، یہ سوائے کفر اور الحاد کے کوئی تیسری چیز نہیں ہے، یہ انکار قرآن ہے۔ اب جو میں نے مثال آپ کو نماز کی، صلاۃ کی دے دی، اس کا اطلاق آگے ہر چیز پہ کرتے چلے جائیں، اس کا اطلاق روزے پر بھی کر لیں، صوم پر۔ اب میں باقی چیزوں کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، اشارہ کافی ہے۔ جیسے لفظ صلاۃ کی واضح تعریف قرآن میں آپ کو نہیں ملے گی اگر سنت اور حدیث نبوی کو چھوڑ دیں، اس طرح الصوم، روزہ، اس کی واضح تعریف، اس کی باؤنڈریز، اس کی لیمیٹیشنز، اس کی کنڈیشنز، اس کی پراپر اس کو ڈیفائن کرنا، اس کی لیگل حدود، کیا کیا چیزیں سے ٹوٹتا ہے روزہ، کن کن چیزوں سے نہیں وغیرہ، وہ قرآن میں نہیں ملے گی۔ قرآن لاء کی کتاب نہیں ہے کہ آپ کو ڈیٹیلز میں ڈیفائن کر دے۔ تو گویا روزے سے بھی جان چھوٹ گئی تو وہ اس سے کوئی اور معنی نکال لے گا۔ صوم کا معنی امساک ہے، روکنا خود کو۔ تو کوئی یہ کہہ دے گا کہ قرآن نے بندے کو کہا ہے کہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک اپنے آپ کو روکو، کوئی کہہ دے گا گالی گلوچ سے روکو، کوئی کہہ دے گا غصے سے روکو، کوئی کہہ دے گا کہ لوگوں کے ساتھ جھگڑے سے روکو، اپنے آپ کو برے خیالات سے روکو، نفسانی خواہشات سے روکو۔ اب وہ امساک ہے، روکنا ہے، وہ پتہ نہیں ہزارہ چیزیں ہیں۔ کوئی کسی شے کو روکنا روزہ کہہ دے گا، کوئی کسی شے سے روکنا روزہ کہہ دے، تو جو من میں آئے گا تعویل کرتا رہے گا، یہ کفر و الحاد ہو گیا۔ اس طرح زکوٰۃ کا حکم دیا، زکوٰۃ دو۔ قرآن مجید میں زکوٰۃ کی تعریف نہیں ملے گی آپ کو، اس کا نصاب نہیں ملے گا، کتنے مال پر زکوٰۃ ہوتی ہے، کتنی مدت کے بعد ہوتی ہے، کس کس شے پر ہوتی ہے، کس کس پر واجب ہے، نہیں ہے۔ صرف مدات بیان کر دی ہیں کہ جن پر لگتی ہے، جن کو دے سکتے۔ تو گویا نماز سے بھی گئے، روزے سے بھی گئے، زکوٰۃ سے بھی گئے، اس طرح حج سے بھی گئے۔ صرف ایک بیسک کنسپٹ دے دیا، ایک ٹرم دے دی ہے۔ اب بھئی ان کو متعین کون کرے گا، ان کی ڈیٹیلز کون متعین کرے گا، انہیں باقاعدہ ڈیمونسٹریشن کے قابل کون بنائے گا، پریکٹس کے قابل کون بنائے گا، ان کو پورے طور پہ اس کی فزیکل جو اس کی ایک فارم ہے فارملائز کون کرے گا؟ وہ قرآن تو نہیں کرتا، وہ تو سنت نبوی اور حدیث نبوی نے کیا۔ اس کے حجت ہونے کا آپ نے انکار کر دیا تو سارا دین اڑ گیا۔ حج بھی گیا، زکوٰۃ بھی گئی، روزہ بھی گیا، نماز بھی گئی۔ اسی طرح باقی عقائد کو لے لیں تو عقائد کی آیات ہیں، ان کی تفصیلات ہیں، قرآن مجید ان کی تفریعات، ان کی برانچز اور ان کی تشریحات اور ان کی تعبیرات آگے نہیں کرتا۔ تو مطلب بات کا یہ ہے کہ یہ کہہ دینا کہ صرف قرآن کافی ہے، میں میتھوڈولوجی کی بات کر رہا ہوں۔ جو لوگ عقیدے کا، عقائد کا فیصلہ اور احکام کا اور دین کا فیصلہ صرف قرآن کو حجت جان کر محض قرآن سے کرنا چاہتے ہیں، وہ دراصل قرآن کا بطلان کر رہے ہیں، ابطال کر رہے ہیں، جھٹلا رہے ہیں، تکذیب کر رہے ہیں، انکار قرآن کر رہے ہیں، پورے دین کا انکار کر رہے ہیں۔ دراصل وہ پورے دین سے گریز چاہتے ہیں، پورے دین سے گریز چاہتے ہیں اور دین سے چھٹکارا چاہتے ہیں، اور چھٹکارا چاہنے کے لیے ایک آسان طریقہ تلاش کر لیا انہوں نے کہ نام بھی رہے اور کام سے جان بھی چھوٹ جائے۔ تو یہ کہہ دیا کہ صرف قرآن کافی ہے۔ اب صرف قرآن کافی ہے تو اس سے آپ کو دین کی کوئی عملی شکل ہی پیدا نہیں ہوتی۔ لہٰذا یہ کفر و الحاد ہے۔ جہاں بھی قرآن اور حدیث، اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کا ذکر آیا، کیونکہ رسول کی اطاعت کو ماننا نہیں تھا تو اللہ کی اطاعت کی شکل کوئی نہیں ہے پریکٹیکل، جب تک رسول کی ڈیمونسٹریشن ایڈ نہ کی جائے۔ اللہ نے تو نماز پڑھ کے نہیں دکھائی آپ کو، اللہ نے تو روزہ رکھ کے نہیں دکھایا، اللہ رب العزت نے تو آ کے یہاں حج کر کے نہیں دکھایا آپ کو، اللہ رب العزت نے مال پر زکوٰۃ دے کے تو نہیں دکھائی، اللہ رب العزت نے عقائد اور اعمال کے معاملات خود پریکٹس کر کے، ڈیمونسٹریٹ کر کے، ان کی فزیکل، ان کی فارمز اور فارمیشنز تو نہیں دکھائیں آپ کو۔ ان چیزوں کے لیے تو رسول بھیجے اللہ رب العزت نے۔
اللہ نے اپنے پیغمبر بھیجے تاکہ جو جو وہ فرماتا ہے اللہ رب العزت اس کی عملی شکل رسول امت کے سامنے پیش کرتا ہے، اور تب دین کی سمجھ آتی ہے۔ تو جب آپ نے رسول کو کاٹ دیا، رسول کے فرمان کو، عمل کو، حدیث کو، سنت کی حجیت کو، اتھارٹیٹیونیس کو کاٹ دیا، مسترد کر دیا، تو خالی قرآن رہ گیا، مجرد کلام، تو پھر اس کا تو پھر معنی یہ ہوا کہ پھر وہ اپنی مرضی سے معنی گھڑیں گے۔ تو ایسے لوگوں نے جہاں اللہ رسول کی اطاعت کا ذکر آیا اس سے پھر مرکزی حکومت مراد لے لی انہوں نے، چونکہ اب رہا کچھ نہیں ہے نا، مراد لے لی کہ اس سے مراد مرکزی حکومت ہے، فیڈرل گورنمنٹ ہے یا امیر ہے یا پروونشل گورنمنٹ ہے، تو گورنمنٹ کی جو احکام ہیں ان کو ماننا اللہ رسول کی اطاعت ہے۔ تو پھر فیڈرل گورنمنٹ تو پھر یزید کی بھی تھی، تو فیڈرل گورنمنٹ تو آج تک بھی چلی آ رہی ہے، ہر ملک میں فیڈرل گورنمنٹ ہوتی۔ تو دیکھو نا، دین بکھر گیا، دین ختم ہو گیا، تو ایک مذاق اڑا دیا دین کا۔ پھر یہ کہا کہ جو شریعت محمدی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دی، یہ کہہ کر کہ صرف قرآن کافی ہے، تو وہ جو پوری شریعت کا ایک جسد ہے، پورا جسم ہے، جس کو صحابہ کرام عملاً پریکٹس کرتے تھے آقا علیہ السلام کی سنت سے، آقا علیہ السلام کی وضاحت سے، آقا علیہ السلام کی تفسیر سے، آقا علیہ السلام کی تبیین سے، آقا علیہ السلام کی تعیین و تعبیر سے، آقا علیہ السلام کی تشکیل سے، لمحہ لمحہ قدم قدم پہ سوال کرتے، یا رسول اللہ یہ حکم آیا قرآن کا کیسے کرنا ہے، اس کا کیا معنی ہے، یہ کیسے سر انجام دیں، آقا علیہ السلام انہیں پھر پریکٹس کی شکل بتاتے۔ اس طرح اسلام کا جسد بنتا چلا گیا ایز اے سسٹم، ایک ایمبوڈیمنٹ آف اسلامک ٹیچنگ، ایمبوڈیمنٹ ہو گئی۔ اسلام ایک عملی جسد بن گیا، ایک عملی نمونہ بن گیا، ایک عملی نظام بن گیا۔ تو صحابہ کرام پریکٹس کرتے تھے۔ اب یہ کہنے والے اگر اس میتھوڈولوجی کو لے لیں کہ صرف قرآن کافی ہے، اب یہ فتنہ بہت عام ہو رہا ہے۔ ایسا سوچنے سے دین کی ٹوٹلی نفی ہو جاتی۔ یہ میں نے آپ کو ایک انالیسس دیا ہے۔ اب اسی تصور کو آگے ہم لے کے بڑھتے ہیں، کیونکہ بڑا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے اور یہ آج کے دور میں بہت اہمیت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ یہ فتنہ بہت بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اب اس کے اوپر دوسرا نقطہ بتانا چاہتا ہوں سمجھانے کے لیے، اس انالیسس کے بعد، کہ یہ کہنا صرف قرآن کافی ہے، صرف قرآن کو حجت مانتے ہیں اور کسی شے کو حجت نہیں مانتے، اس کا امپیکٹ کیا ہے، اس کا انکار کر یہ کہنا کفر ہے، دین کا انکار ہے، فنش۔ اب اس سے آگے آتے ہیں کہ یہ لفظ بولنا کہ صرف قرآن کافی ہے اور کوئی چیز حجت نہیں، یہ کہنا خود قرآنی احکام ہی کا انکار ہے۔ یہ قرآن کو حجت ماننے والے، یہ لفظ بولنے والے کہ قرآن ہی حجت ہے صرف، یہ دراصل قرآن ہی کا انکار کر رہے ہیں۔ 150 کے قریب آیات کریمہ ہیں قرآن مجید میں، 150، جن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت، آپ کا اسوہ مبارک، آپ کی سنت طیبہ، آپ کی سیرت مبارکہ، آپ کے احکام، آپ کے فرمودات، آپ کے اعمال، آپ کی روش زندگی، ان کو حجت قرار دیا ہے قرآن مجید نے۔ احکام اطاعت رسول کو، فرمان رسول کو، حکم رسول کو، قضاء رسول کو، رسول کے فیصلوں کو، رسول کے احکامات کو، رسول کی تشریعات کو، رسول کی وضاحتوں کو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ان کو ایمان قرار دیا ہے، حجت قرار دیا ہے، واجب قرار دیا ہے، جیسا کہ قرآن itself مختلف الفاظ اور مختلف صیغوں کے ساتھ 150 آیات کریمہ ہیں قرآن مجید کی۔ اتنی بات ذہن میں رکھ لیں۔ تو گویا یہ کہنا کہ صرف قرآن حجت ہے اور قرآن کے سوا کوئی شے حجت نہیں، اور اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ اور حدیث مبارکہ کی حجیت کا انکار کرنا، یعنی اس کے حجت ہونے کا انکار کرنا، قرآن مجید کی صرف اگر ڈائریکٹ اس سبجیکٹ کو لے لیں
تو کم سے کم 150 آیات کا انکار کرنا ہے۔ ایک آیت قرآنی کا انکار بھی کفر ہے، ایک آیت قرآنی کا کفر ہے۔ تو 150 آیات جو صرف اس سبجیکٹ پر وارد ہوئی ہیں ان کا انکار کرنا کفر ہے، اور باقی جو چیزیں میں نے پہلے بیان کی وہ اس کے علاوہ ہیں کہ پورے دین کا انکار ہے، چونکہ دین کی پریکٹیکل فارم ہی کوئی نہیں رہتی سنت اور حدیث کے حجت ہونے کا انکار کرنے سے، وہ علاوہ اس پر ہے۔ تو میں بطور نمونہ چند آیتیں دیتا ہوں، پھر میں یہ آیتیں الگ اپنی جگہ پر آئیں گی، مگر میں پھر اگلی ترتیب کی طرف آؤں گا، ایسے بطور نمونہ تاکہ آپ کے ذہن نشین رہے۔ کس طرح کی آیتیں ہیں جن کا انکار واجب آتا ہے یہ کہنے سے کہ ہم صرف قرآن کو حجت مانتے ہیں، کوئی حدیث اور سنت نبوی حجت نہیں ہے، معاذ اللہ۔ مثلا اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ آگے چل کے میں تھوڑی بعض آیات کی تفسیر کروں گا، بعض کی، چونکہ اس سبجیکٹ کو اگر سمجھنا ہو صرف حجیت حدیث کو، حجیت سنت رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو میرا 101 خطابات کی الگ سیریز ہے پوری، 101 خطابات ہیں، اور وہ آپ کے پاس ان کی ڈی وی ڈیز بھی ہوتی ہیں، یوٹیوب پہ بھی اویلیبل ہوتا ہے، منہاج کی ویب سائٹس پر بھی ہے، اور کیو ٹی وی پر بھی چند ایک مرتبہ شاید چل گئے ہوں گے۔ وہ 101 خطابات ہیں صرف جو حجیت حدیث پر میں نے کی ہے کہ حضور علیہ السلام کی حدیث، آقا علیہ السلام کی سنت یہ حجت ہے۔ تو پھر اگر کسی نے اس سبجیکٹ کو ڈیٹیل میں سمجھنا ہو تو وہ پوری سیریز کو سن لے۔ اب میں صاحب ذرا وہ 101 خطابات اس کا خلاصہ بھی یہاں نہیں لینا چاہوں گا، وہ الگ سبجیکٹ ہے اور میرے خطابات کا پورا سلسلہ موجود ہے۔ میں تو ایک ڈیفرنٹ جہت سے کوشش کروں گا، نئی جہتوں سے کن چیزیں بیان کروں، ممکن ہے بعض چیزوں کا تکرار ہو جائے، کیونکہ وہ جو سیریز ہے حجیت سنت اور مقام رسالت پر، وہ میں نے غالباً سن 2006 میں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے میں نے ریکارڈ کروائی تھی، 2006 میں، اس کو 6-7 سال گزر گئے، تو مجھے اب یہ بھی یاد نہیں کہ اس میں میں نے کون کون سے دلائل دیے۔ ڈیفینیٹلی بہت سے دلائل ایسے ہوں گے وہ جو کامن ہوتے ہیں، تو کوئی چیزیں ممکن ہے موجودہ گفتگو میں ریپیٹ ہو جائیں، مگر میں کوشش کروں گا، مجھے اب یاد نہیں ہے کہ اس میں جو اب بیان کروں گا آیا یہ سب کچھ اس میں بیان ہو چکا ہے یا نہیں۔ کچھ چیزیں ریپیٹ ہو جائیں گی مگر کچھ چیزیں نئی جہت کے ساتھ میں بیان کروں گا، کیونکہ میتھوڈالوجی میں اس نقطے پر بڑا زور دے کے واضح کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس فتنے کی جڑ کٹ جائے۔ جو سیکولرزم، عام سیکولر لائف، ماڈرنزم، ماڈرنٹی، جدیدیت سوسائٹی میں جو آ رہی ہے، پہلے ایک الگ اعتقادی فتنہ تھا، لوگ اہل قرآن اپنے آپ کو کہتے تھے، منکرین حدیث کہلاتے تھے، یا منکرین حجیت حدیث کہلاتے تھے، اہل قرآن اپنے آپ کو نام دیتے تھے۔ یہ ایک فرقہ تھا، ایک طبقہ تھا، ایک مکتب فکر تھا، لوگ اس کے فالوور تھے، چھوٹا سا ایک طبقہ۔ لیکن اب یہ فتنہ ایک اور رنگ اختیار کر گیا ہے، وہ یہ کہ جو لوگ لادینیت چاہتے ہیں اور دین کو عملاً اپنی زندگی سے خارج کرنا چاہتے ہیں، اور عملاً اپنی زندگی انفرادی، اپنی خاندان کی، فیملی کی، سوسائٹی کی، سوشل، پولیٹیکل، اکنامک، ایوری تھنگ، ساری زندگی کو دین سے خالی رکھنا چاہتے ہیں، اور اوپر ٹائٹل اسلام کا بھی، مسلمان ہونے کا بھی برقرار رکھنا چاہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اسلام کسی کا ٹھیکہ نہیں ہے، ہمارا بھی اتنا ہی حق ہے اسلام پر جتنا دوسرے اہل علم کا حق ہے۔ ایک چوری، دوسری سینہ زوری۔ اب جملے اس طرح کے بول دیتے ہیں جو نوجوان نسل کو اپیل کرتے ہیں کہ اسلام کا کوئی ٹھیکیدار نہیں۔ یہ بات درست ہے بھائی، اگلے کو اپیل کر دی، ایک اپیلنگ جملہ بول کے اس کے بعد پورا گمراہی کا ایک سامان بیچ دیا اس کے ساتھ۔ میری بات غور سے سمجھیں، یعنی ٹائٹل، عنوان، ایک جملہ اچھا بول دیا جو اگلے کو اپیل کرتا ہے بھائی اسلام پر ٹھیکہ کسی کا نہیں۔ اللہ پاک نے ہر ایک کو سمجھ دی ہے
دین ہر ایک کے لیے، قرآن ہر ایک کے لیے. میں کوئی فاتر اور عقل تو نہیں ہوں، لہٰذا اور قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، سب کچھ اس میں ہے، لہٰذا اسی پر عمل کرتے ہیں. اب یہ سارے جملے ایک سادہ لاؤ مسلمان کے لیے اپیلنگ ہیں، اسے اپیل کرتے ہیں، اس کی سمجھ میں آتے ہیں، وہ کنونس ہوتا ہے. بس ابتدائی جملے کنونسنگ دے کر پھر پورا سودا کفر کا بیچتے ہیں، بے ایمانی کا بیچتے ہیں، الہاد کا بیچتے ہیں، لادینیت کا بیچتے ہیں. حرام خوری، حرام نوشی سے حرام کاری تک پورا سودا یہ ہے. دین سے بغاوت ہے عملاً. تو اب اس وجہ سے جو لوگ اپنی زندگی کو دین سے بالکل خالی کر کے چلانا چاہ رہے ہیں، اب وہ ایک بڑا طبقہ بڑھتا جا رہا ہے، اور انہوں نے ٹائٹل اسلام کا رکھنے کے لیے یہ سہارا لے لیا ہے کانسیپٹ کہ وہ قرآن کے علاوہ کسی شے کی ضرورت نہیں ہے، یہی دائمی کتاب ہے. اور پھر حدیث اور سنت کے انکار کے اور اسباب بیان کر دیتے ہیں. تدوین کہ وہ تو 200 سال بعد میں جا کے لکھی گئی، یہ جھوٹ ہے. میں اس وقت سبجیکٹ نہیں میرا، مگر میں صرف ریکارڈ پہ لانا چاہ رہا ہوں. جو سنیں، جو کہتا ہے کہ 200 سال بعد میں لکھی گئی، مدون کی گئی، یہ جھوٹ ہے. وہ جاہل ہیں، انہیں الف بے جیم کا نہیں پتا ہے تدوین حدیث کی تاریخ کا. حدیث حضور علیہ السلام کے زمانہ اقدس کے اندر، آپ کی موجودگی میں، آپ کی مجلس میں، آپ کے سامنے، آپ کی اجازت اور حکم سے صحابہ کرام نے لکھی. جیسے قرآن لکھا جاتا تھا اسی طرح حدیث بھی لکھی جاتی تھی. اب بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں جس طرح میں کہہ رہا تھا کہ ہر شخص سائنسدان بھی ہے، سیاستدان بھی ہے، عالم بھی ہے، مفتی بھی ہے، مکینک بھی ہے، ڈاکٹر بھی ہے. پاکستان میں ہر شخص سب کچھ ہے. ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی ٹونا ٹوٹکا ہے ہر چیز کا. اور سب سے بڑا مظلوم دین اسلام ہے، چونکہ وہ کلمہ گو ہے، ہر شخص مسلمان ہے، مسلمان کے گھر پیدا ہوا ہے. کبھی کبھار نماز جمعہ یا عید پڑھ لیتا ہے، وہ سمجھتا ہے میرا برابر حق ہے، اور وہ حقدار ہو کر پر حملہ آور ہوتا ہے اسلام کی تعلیم پر. وہ حملہ آور ہوتا ہے. اگر وہ ایسی بات کوئی ڈاکٹر ہے کہے بیٹھ کر، جو MBBS ڈاکٹر ہے یا اسپیشلسٹ ہے، میڈیکل ڈاکٹر ہے، تو اس کے میڈیکل فن کے پروفیشن میں کوئی مداخلت کرنا چاہے تو اس کو روکے گا. تم کون ہوتے ہو؟ تم نے MBBS کیا ہے؟ تم نے اسپیشلائز کیا ہے؟ میں نے اتنی زندگی صرف کی ہے سبجیکٹ کو پڑھنے میں، بجائے، اور میری اسپیشلٹی ہے، میرا ایکسپیرینس ہے. تم کون ہو اس میں؟ کویک ہو، ان پڑھ ہو، اور تم اس کے اوپر لوگوں کے علاج کرتے ہو، سجیسٹ کر رہے ہو. بالکل جائز بات ہوگی، مداخلت نہیں کرنے دے گا. جس طرح بھائی تم اپنے سبجیکٹ میں اسپیشلٹی یا مداخلت نہیں کرنے دے رہے، تو دین تم نے کہاں سے پڑھ لیا؟ کتنے سال لگائے ہیں قرآن کی تفسیر پڑھنے میں، حدیث پڑھنے میں، اصول پڑھنے میں، اصول حدیث پڑھنے میں، تاریخ حدیث پڑھنے میں، تاریخ تفسیر پڑھنے میں، اصول فقہ پڑھنے میں، قواعد پڑھنے میں، اصول اعتقاد پڑھنے میں، پھر ان کے خلافیات کو پڑھنے میں، پھر اس کی سمجھنے کے لیے صرف ہائٹ ہے. کہ کہیں کہ کوئی اور اس میں مداخلت نہ کرے. دین پر تم نے 25 ماہ بھی نہیں لگائے، 1 مہینہ بھی نہیں لگایا پراپر. انگریزی کتابوں سے آپ نے کچھ مختلف لوگوں کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھ لی، اردو کی کتابیں پڑھ لی. بھئی دین بھی ایک علم ہے، سائنس ہے، سبجیکٹ ہے، اس کے اصول ہیں، قواعد ہیں، ہزارہا کتابیں اس پر لکھی گئی ہیں. جس طرح عام آدمی بیالوجی پر فتویٰ زنی نہیں کر سکتا، عام آدمی، میں نے اگلے دن بات کی تھی پہلی نشست میں، کیمسٹری پر نہیں کر سکتا، مائکرو بیالوجی پر گفتگو نہیں کر سکتا، ایسٹرو فزکس پہ نہیں کر سکتا، اسپیس سائنسز پہ نہیں کر سکتا، زوالوجی پہ نہیں کر سکتا، اٹانومی پہ نہیں کر سکتا. ایک عام آدمی اسی طرح پھر اور بے شمار ذیلی برانچز ہیں سائنس کی، ہیومن سائنسز کی برانچز ہیں، میڈیکل سائنسز کی برانچز ہیں. پھر نیورو سرجری پہ عام آدمی بات نہیں کر سکتا. کیوں کہ ان کے لیے اساتذہ چاہیے، کتابیں چاہیے، ایک عمر چاہیے، مدت چاہیے. ان کی اصولوں کو پڑھتے 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 آدمی ایک جگہ جا پہنچتا ہے. صرف دین اسلام ایک ایسا رہ گیا ہے کہ ہر شخص جو اٹھتا ہے وہ قرآن اٹھا کے جو مرضی کا معنی کر دے، وہ کہتا ہے میرا اتنا ہی حق ہے. کس نے کہا آپ کا اتنا حق ہے؟ آپ کا حق اتنا ہی ہے مسلمان ہونے میں، مسلمان کہلانے میں.
یہ کسی نے آپ سے کسی کی اجارہ داری نہیں ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ اجارہ داری نہیں ہے، کوئی ٹھیکے دار نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ فلاں قبیلے کے لوگوں کا قبضہ ہے اسلام پر، فلاں برادری کا قبضہ ہے اسلام پر، فلاں طبقات کا قبضہ ہے اسلام پر، اس میں اونچ اور نیچ کا فرق ہے، اور وہ قرآن کا علم کوئی اور نہیں لے سکتا، غریب نہیں لے سکتا، صرف امیر لے سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ معنی ہے کہ کوئی ٹھیکے دار نہیں، کہ ہر شخص کو حق ہے کہ قرآن کی تعلیم لے. جیسے ہر شخص اسکول ٹیچر بن سکتا ہے، انجینئر بن سکتا ہے، ڈاکٹر بن سکتا ہے، لائر بن سکتا ہے، جج بن سکتا ہے، جو جتنی محنت کرے جس فیلڈ میں بن سکتا ہے، سو جو محنت کرے وہ عالم بھی بن سکتا ہے، وہ قرآن پر مفتی بھی بن سکتا ہے، حدیث پر، علم دین پر کسی طبقے کا ٹھیکہ نہیں. یہ معنی ہے اس کا. یہ معنی نہیں ہے کہ 2 دن بھی قرآن اور حدیث اور تفسیر کو پڑھنے پہ نہ لگائے اور پھر محدث بھی کہلائے، مفسر بھی بنے، فتوے بھی دے، رائے بھی دے، اور قرآن کی آیات کی شرح بھی بیٹھ کے بیان کرے. یہ سراسر ظلم ہے، یہ بددیانتی ہے، یہ خیانت ہے. تو کسی کا ٹھیکہ نہیں ہے، اس کا معنی سمجھنا چاہیے کہ ٹھیکے سے مراد کیا ہے. کہ کسی خاص خاندان قبیلے کی میراث نہیں ہے، یہ پوری امت کے لیے، ہر انسان کے لیے عام ہے. جو چاہے علم حاصل کرے، جو چاہے عمل کرے، اور جتنے درجے اوپر چاہے پڑھتا چلا جائے. صحابہ کرام کے بعد تابعین کے زمانے میں بے شمار ائمہ ایسے تھے جو غلام تھے، مختلف بڑے بڑے قبائل کے، آزاد ہوئے، آزاد غلام تھے اور علم حدیث میں امام بنے. آزاد غلام تھے، مولا تھے کسی قبیلے کے، آزاد کردہ غلام، اور علم تفسیر میں امام بنے، علم فقہ میں امام بنے، بڑے بڑے مقام تک پہنچے. اور آزاد قبائل کے بڑے بڑے رہبر اور سردار گھٹنے ٹیک کر ان کے سامنے بیٹھتے تھے جو کل کسی قبیلے کے غلام تھے اور آزاد ہو گئے تھے. یہ معنی ہے کہ کسی کا ٹھیکہ نہیں ہے، خواہ غلام کا بچہ ہو، خواہ کسی غریب کا بچہ ہو، خواہ امیر ہو، خواہ عام آدمی ہو. جو شخص محنت کرے، 50 برس اس میں لگا دے، 40 برس لگا دے، محنت کرے، تو اس کے علم میں بھی وہ اونچے سے اونچے مقام تک جا سکتا ہے، اس کے عمل میں بھی اونچے سے اونچے مقام تک جا سکتا ہے. یہ مفہوم ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ علم پر محنت کیے بغیر، چونکہ کلمہ پڑھ لیا ہے، اس کا کوئی قرآن پر احسان ہو گیا ہے. اب ٹھیکیدار تو یہ بن رہے ہیں نا کہ بغیر پڑھے، اس کو ٹھیکیدار کہتے ہیں. بغیر پڑھے وہ رائٹ سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن کی شرح کریں گے اور دین کے اوپر فتویٰ دیں گے اور اپنی رائے دیں گے. یہ زیادتی ہے. لہٰذا آج کی گفتگو یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اور جن آیات کا میں نے ذکر کیا کہ انیشلی کچھ بنیادی آیات کا میں ذکر کروں گا جن سے کنسیپٹ کلیئر ہو کہ یہ کہنا کہ صرف قرآن کافی ہے اور کوئی شے حجت نہیں، اس سے کس قسم کی آیات قرآنی کا انکار ہوتا ہے. اگلی نشست کو انشاءاللہ یہاں سے شروع کریں گے. وما علینا الا البلاغ.